بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انڈرسٹینڈنگ آف قرآن کورس کو جوائن کرنے والے معزز شرکاء، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآنی تصور نیکی پر ہم بات کر رہے ہیں۔ اپنے مال کو خرچ کرنا غریب رشتہ داروں پر، یتیموں پر اور مساکین پر۔ اس کے بعد اللہ جل مجدہ نے قرآنی تصور نیکی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں، قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے سائلین یعنی مانگنے والوں کی مالی مدد کرنے اور غلاموں اور محکوموں کی مالی سپورٹ کرنے کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مسافروں اور سائلین اور غلاموں پر مال خرچ کرنا۔ اسے قرآن نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 کی روشنی میں نیکی قرار دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، اور نیکی یہ ہے کہ جس نے مال دیا اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مساکین کو اور مسافروں کو اور سائلین کو اور غلاموں کو آزاد کرنے میں۔ تو سائلین، سائل کی جمع ہے، ایسا مسلمان سائل جو حقیقت میں ضرورت مند ہے، یا ان کی آمدنی ان کی خوراک، لباس، رہائش اور تعلیم اور علاج وغیرہ کے لیے کافی نہیں ہے، یا وہ مقروض ہے، تو ان مسلمان سائلوں کی مالی مدد کرنے کو نیکی قرار دیا گیا ہے۔ اگر کسی مسلمان ضرورت مند نے سائل نے ہتھیلی سامنے رکھ دی ہے تو ارشاد فرمایا کہ اسے ٹھوکر مت ماریں، اسے مت جھڑکیں، بلکہ اس کی مالی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177 میں سائلین کو اللہ نے ان کی مالی سپورٹ، ان کی مدد کرنے کو تو نیکی قرار دیا ہے، لیکن سورۃ والضحیٰ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور جو مانگنے کے لیے آئیں اسے مت جھڑکے۔ اور امام بخاری نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی سائل کے جواب میں لا نہیں فرمایا تھا۔ ما قال لا قطا الا فی تشہدہ لولا التشہد کانت لاؤہ نعم، یعنی حضور نے کبھی نہیں کہا تھا، لا نہیں کہا سوائے کلمہ شہادت کے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کلمہ شہادت نہ ہوتا تو حضور کی نہ بھی نہ ہوتی۔ تو اسلامی معاشرے کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت افراد کو حکم دیا کہ وہ سائلین جو معاشی حقوق سے محروم ہیں اور انہوں نے آپ کے سامنے اپنی ضرورت کے تحت ہاتھ پھیلا دیا ہے، تو فرمایا ان کی مالی مدد کی جائے۔ تو سائلین کی مالی مدد کو قرآن نے نیکی قرار دیا ہے، لیکن جہاں ان کی مالی مدد کرنا نیکی ہے تو وہاں یہ ہے کہ سائل کو بھی ضرورت کے علاوہ سوال کرنے کو حرام قرار دیا ہے، اور سوال کرنے کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز حد بھی بتا دی ہے۔ پیشہ ور گداگری کی اسلام نے، شریعت نے ممانعت کر دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں کے علاوہ کسی شخص کے لیے سوال کرنا، مانگنا جائز نہیں۔ ایک وہ شخص ہے جو مقروض ہو اور اتنی مقدار میں
اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا قرضہ ادا ہو جائے۔ اس کے بعد وہ شخص جس کے مال کو کوئی ناگہانی آفت آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، اس کا مال تباہ ہو گیا ہے، اس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ تیسرا وہ شخص جو فاقہ زدہ ہے، اس کے قبیلے کے 3 عقل مند انسان گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہ فاقہ زدہ ہے، غریب ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو اسے اتنی مقدار میں سوال کرنا جائز ہے جس سے اس کا گزارا ہو جائے۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال بڑھانے کے لیے لوگوں سے مانگتا پھرتا ہے، فرمایا وہ انگاروں کا سوال کرتا ہے، خواہ وہ کم سوال کرے یا زیادہ سوال کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کے لیے صدقہ لینا جائز نہیں ہے اور نہ صحیح الاعضاء قوی شخص کے لیے۔ سنن ابی داؤد کی یہ حدیث ہے۔ تو ناظرین کرام، سائلوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مسافروں کی مدد کرنے کو بھی نیکی قرار دیا ہے۔ مسافر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے وابن السبیل، مسافر کو بھی ان پر بھی مال خرچ کیا جائے۔ مسافر ابن السبیل اس شخص کو کہتے ہیں جو حالت سفر میں ضرورت مند ہو جائے، اس کے پاس ضرورت پوری کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، سب کچھ ختم ہو گیا ہو، وہ شخص بے یار و مددگار ہو جائے، اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، چونکہ مسافر دوران سفر اپنے گھر والوں سے، اہل و عیال سے، وطن سے دور ہوتا ہے، تو معاشرے پر ذمہ داری ڈالی کہ اسے بے یار و مددگار نہ ہونے دیں، بلکہ اس کی مالی مدد کرنے کو نیکی قرار دیا۔ دور حاضر میں ابن السبیل کی کئی صورتیں ہیں جس میں آئی ڈی پیز بھی ابن السبیل میں آتے ہیں۔ چیچنیا، بوسنیا اور افغانستان کے مہاجرین اور کشمیر کے مہاجرین، اسی طرح ممکنہ صورتوں میں سے دین کی تبلیغ کرنے والے اور دین کی تعلیم حاصل کرنے والے، مدارس میں پڑھنے والے طلباء اور مجاہدین فی سبیل اللہ، دیار غیر میں پھنسے ہوئے مسلمان مہاجرین، یہ بھی ابن السبیل کی تعریف میں آتے ہیں۔ تو قرآن نے ابن السبیل کی مالی مدد کرنے کو نیکی قرار دیا ہے، اور مالی مدد چاہے وہ کیش کی شکل میں کی جائے، چاہے رہائش کی شکل میں کی جائے، چاہے کھانے پینے رہنے کا انتظام کیا جائے، تو مسافروں کی مدد کرنے کو نیکی قرآن نے کہا۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں آخر میں اللہ جل مجدہ نے غلاموں کو آزاد کرنے میں اور محکوموں کی زندگی بسر کرنے والے افراد کی مالی سپورٹ کرنے، ان پر مال و دولت کو خرچ کرنے کو نیکی قرار دیا ہے۔ یعنی مال خرچ کیا جائے وفی الرقاب، غلاموں کی آزادی دلانے کے لیے، جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی غلام خرید کر آزاد کر دیے اور پیسہ خرچ کیا۔ مثلا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو خرید کر آزاد کر دیا، کئی کنیزیں، کئی غلام آزاد کروائے۔ تو راقبہ کہتے ہیں گردن چھڑانے کو، یعنی کسی کی گردن پھنسی ہوئی ہے تو پیسے خرچ کر کے اسے غلامی اور محکوموں کی زندگی سے اسے آزاد کرا دیا جائے۔ آج ہمارے دور میں سوال یہ ہے کہ کیا غلام اور کنیزیں اور محکوم لوگ کیا نہیں ہیں؟ کیا یہ حکم قرآن کا کیا معطل ہے؟ سورۃ البقرہ کی اس آیت نمبر 177 کی روشنی میں جہاں پر اتنی کیٹیگریز بیان کی ہیں، کیا وفی الرقاب، غلاموں کی زندگی آزاد کرانے میں مال خرچ کرنا نیکی ہے، کیا یہ حکم آج بھی ہے کہ نہیں؟ یاد رکھ لیں، ہر زمانے میں رقاب جدا جدا ہیں، غلام جدا جدا ہیں۔ کوئی کاروبار میں آج پھنس گیا ہے، مقروض ہو گیا ہے،
زیرو پر آ گیا ہے، ہیرو سے زیرو پر آ گیا ہے، قرض میں پھنس گیا ہے۔ کوئی مسلمان ظلماً قید اور بند کی صعوبتوں میں پھنس گیا ہے، ان قیدیوں کو، ان مقروضوں کو آزاد کرانے اور ان کی پھنسی ہوئی گردنوں کو چھڑانے میں مال خرچ کیا جائے تو یہ بھی نیکی میں شمار کیا جائے گا۔ وہ لوگ جو محکومی اور غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، وہ لوگ جو آج بھی جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے نرغے میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ جو استحصال زدہ ہیں، جن کا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے، جو بڑے بڑے سرمایہ دار جاگیردار ہیں، وہ ان کے نرغے میں ہیں، تو کیا یہ غلام نہیں ہے؟ کیا یہ غلامی کی زندگی یہ بسر نہیں کر رہے؟ تو معاشرے کے وہ مزدور جو سرمایہ کاروں کے ہاتھوں مجبوراً نکال دیے گئے ہیں، صنعتوں سے، دکانوں سے، فیکٹریوں سے، وہ بھی مجبوری کی زندگی گزار رہے ہیں۔ معاشرے کے ہزارہ افراد جو بے روزگار پھر رہے ہیں اور روزگار کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں اور در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو یہ کیا رقاب کی زندگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اسی طرح نوکریوں اور ملازمتوں پر امیروں نے اور ان کی اولادوں نے جو حق مار رکھا ہے، امیر لوگ اور ان کے شہزادے اور ان کے صاحبزادے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جاب اور ملازمت یہ ہمارا حق ہے، کسی غریب کی اولاد کو یہ حق نہ ملنے پائے، تو یہ بھی غلامانہ زندگی کی طرح معاشرہ ہے۔ وہ بے بس ہیں، وہ لوگ مجبور ہیں جو ڈگریاں تو لیے پھر رہے ہیں، لیکن معاشرے نے ایسے افراد کو پریشانیوں میں جکڑ کر رکھا ہے، انہیں ملازمت کا حق نہیں دیا جا رہا۔ انہیں پریشانیوں سے نکالنے کے لیے اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا اور ان کو کاروبار مہیا کر کے دینا اور ان کی مالی فائنانشلی سپورٹ کرنا، یہ بھی گردن چھڑانا اور غلاموں کو آزاد کرانے کے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے، رب کائنات قرآن کے دیے ہوئے اس تصور کو سامنے رکھ کر ہمیں مخلوق خدا کے ساتھ انسانی ہمدردی کرتے ہوئے ان کی مالی سپورٹ کرنے، فائنانشلی ہیلپ کرنے کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔